یا سلطان یا اللہ کا چلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کا ایک فائدہ نہیں، دو فائدے نہیں، تین نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں فوائد۔ جس نیت کے ساتھ آپ اس کلمات کو کریں گے، اسی نیت کے ساتھ آپ اس کے اندر کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ مثلاً اگر آپ اس کی روحانیت حاصل کرنے کے لیے کریں گے تو 100% روحانیت حاصل ہوگی۔ اگر آپ اس کو عامل کامل بننے کی نیت سے کریں گے تو 100% عامل کامل بن کر اپنے بھی اور دوسروں کے بھی مسائل حل کر پائیں گے۔ یا اس کو آپ اس نیت کے ساتھ کرتی ہیں کہ میرا ظاہر بھی اور باطن بھی روشن ہو، آپ اس کے اندر کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ اس کو اس نیت کے ساتھ کرتی ہیں کہ جتنے بھی مسائل کے اندر میں گھیرا ہوا ہوں، جتنے مسائل کے اندر میں مبتلا ہو چکا ہوں، اس مسائل کو، ان مصائب کو ختم کرنے کی نیت سے کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ان مصائب سے آپ کو 1% نہیں 100% چھٹکارا ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی ہوائی مخلوق سے دوستی کرنے کا عمل کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے 100% دوستی ہوگی، اور آپ کے مددگار بن کر، آپ کے معاون بن کر، آپ کے ارد گرد گارڈ بن کر رہ کر آپ کو ہر قسم کے معاملات کے اندر فائدے حاصل ہوں گے، نقصان کا 1% بھی خدشہ نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ نوٹ کر لیں کہ عمل جو ہوتا ہے اس کی کچھ نیتیں ہوتی ہیں۔ جب بندہ عمل کے اندر اپنی نیت کو پختہ رکھتا ہے تو پھر اس نیت کے اندر پختہ رکھ کے اس عمل کے اندر 1% نہیں 100% وہ کامیابی سمیٹتا ہے۔ دراصل مسائل ہماری ہی ہیں کہ ہر شخص چاہتا ہے۔ اب مجھے ایک صاحب نے کال کی، آج وہ چلہ کر رہا تھا لا الہ الا اللہ کا۔ اب اس نے چلہ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں نیک بزرگ، خوبصورت بزرگ، نورانی چہرے والے بزرگ میرے سامنے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آئے، لیکن آئے اور غائب ہو گئے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے لوگ بہت پیچھے چلے جا چکے ہیں۔ جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک کسی عمل کے اندر آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اب مثلا سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آج جو میں عمل کر رہا ہوں، اس عمل کا میں اہل ہوں اور اس عمل کو میں کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کر سکتی ہیں تو پھر تو آپ کے لیے خوش عین بات ہے اور آپ کے لیے خوش نصیبی ہے، آپ کے لیے بہترین عمل ہے اور آپ کے لیے فائدے مند ثابت ہوگا۔ اگر آپ اس کے اہل نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی ایسے عمل نہ کیا کریں۔ مثال کے طور پر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ بتائیں کہ کیا ضرورت ہے، وہ کیسے پتہ چلے گا میں اس عمل کے اہل ہوں یا نہیں ہوں؟ اکثر دیکھیں اس پرفتن دور کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مصائب کے اندر، کسی نہ کسی مشکلات کے اندر، کسی نہ کسی تنگی کے اندر، کسی نہ کسی ایسی چیز کے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کامیابی نہیں سمیٹ سکتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ حسد کا شکار ہیں، اسی طرح آپ کے اندر وہ یقین کامل نہیں ہے، اسی طرح وہ آپ کی نیت کے اندر ڈیفیکٹ ہے، آپ کی نیت خالصتاً اللہ کی رضا نہیں ہے، تو اسی طرح اس عمل، جس عمل کو آپ کر رہی ہیں اس کی ترتیب کو آپ مد نظر نہیں رکھتے، یا اسی طریقے سے آپ اس عمل کے اندر کامیابی کیوں نہیں سمیٹ پا رہے؟ اس لیے کہ اس عمل کے اندر آپ کے اندر وہ قوت نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو نظر بد کا شکار ہیں، یا آپ جادو جنات سحر آسیب کا شکار ہیں، یہ ایسی بندش کا شکار ہیں، یا ایسی رجت کا شکار ہیں جو آپ کے اوپر مسلط کی جا چکی ہے، جس کی بنا پر آپ عمل کے اہل نہیں ہیں۔
تو اکثر لوگ کہتی ہیں، بار بار سوال کرتے ہیں کہ عمل کرتے ہیں اور کامیابی نہیں ملتی۔ انسان کو میں اکثر کہتا ہوں، ہر سوال کرنے والے کو میں یہی جواب دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ کم از کم آپ اپنے آپ کو اس قدر اس اہل سمجھیں کہ میں واقعی اس عمل کا اہل ہوں اور اس عمل کو کروں گا تو اس سے مجھے فائدہ ہوگا، وگرنہ مجھے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین محترم، یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں عملیات کے اندر، جب تک انسان ان چیزوں سے بالکل مکمل طور پر کلیئر نہ ہو تو اس کو وہ فائدہ نہیں دیتی۔ اگر آپ کسی عمل کے اندر کامیابی سے بیٹھنا چاہتی ہیں، سب سے پہلے آپ نیت اللہ کی رضا رکھیں۔ دوسری نیت کیا کرنی ہے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں اس کی ترتیب کو مد نظر رکھوں۔ تیسری نیت کیا کرنی ہے کہ کم از کم اس قدر میں اس کو اس ترتیب کے ساتھ کروں اور کر کے اس کے اندر کامیابی سمیٹ کے پھر میں اللہ کی رضا کے لیے، محض اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھی لوگوں کی خدمت اور لوگوں کے ساتھ دلچسپی، لوگوں کے ساتھ معاونت، لوگوں کی مدد کر سکوں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آ سکوں، تو پھر تو کامیابی ہے۔ اب لفظ ہے یا سلطان یا اللہ۔ اگر آپ عامل کامل بننے کی نیت سے کریں گے، ہوائی جنات سے، نیک مخلوق سے دوستی کرنے کی نیت سے کریں گے، یا اگر آپ اس کی روحانیت حاصل کرنے کی غرض سے کریں گے، تو آپ کو اس میں 1% نہیں، 100% نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں فیصد فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ اس نیت کے اندر ان میں ساری نیتیں بھی آپ کر سکتی ہیں۔ لفظ ہے یا سلطان یا اللہ، اس کو آپ نے اول آخر 21 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، آپ اس کے 2 ٹائم ہیں، صبح کی نماز کے بعد بھی کر سکتی ہیں ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کے، اور عشاء کی نماز کے بعد رات کے کسی حصے میں بھی آپ اس کو کر سکتی ہیں۔ لیکن اس کی تعداد کیا ہوگی؟ کم از کم 7055 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اول آخر 21 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ 21 روز تک اس کو جاری رکھیں۔ ان کے اندر جو نیتیں آپ کرتے جائیں گے، اسی نیت کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے 1% نہیں، 100% کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ اگر ان شرائط و ضوابط کے اوپر آپ پورا اتریں گے تو۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔